اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج شب 15 رمضان المبارک میں آپ سے مخاطب ہوں اور سورہ مبارک رعد کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے تو پھر تعجب کی بات تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی قدرت اور حکمت کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنم والے ہوں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفہیم القرآن میں جو علامہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجے نکالے کہ نمبر 1، آخرت سے انکار کرنا دراصل خدا اس کی قدرت اور حکمت کا انکار کرنا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت کے منکر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس بات سے عاجز ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اور خدا کی حکمت کا انکار اس لیے ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے تو گویا خدا نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے، جبکہ بے مقصد کام حکیم مطلق نہیں احمق کیا کرتا ہے۔ تفہیم القرآن میں مزید لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت، ضد، ہٹ دھرمی، اپنی خواہشات نفس اور اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید کے قیدی ہیں۔ یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے تعصبات نے انہیں ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ کبھی خدا اور آخرت کو نہیں مان سکتے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قیامت کے منکر اس قدر کم عقل ہیں کہ اتنا تک نہیں سوچتے کہ جو خدا اتنی عظیم الشان چیزوں کو، زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو عدم محض سے اثر نو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کیے چلا جا رہا ہے، بھلا اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ آخرت کو ماننا قابل مذاق نہیں ہے بلکہ اس کا انکار مذاق خیز ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی معافی کی صفت نہ ہوتی تو کسی کی زندگی خوشگوار نہ گزرتی، اور اگر اس کی سزا نہ ہوتی تو ہر شخص اس کی رحمت کی امید پر گناہوں ہی میں مبتلا رہتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خداوند عالم نے قرآن جیسی اور امام جیسی نعمت سے نوازا، اور ہر زمانے میں خدا نے کوئی نہ کوئی ہادی موجود رکھا ہے، جیسا کہ سورہ مبارک رعد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ اور آیت جو اصل امامت کو ثابت کرتی ہے وہ مذکورہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی مخالفت کے مقابلے میں تسلی و تشفی دیتے ہوئے مورد خطاب قرار دیتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان کے لیے تنبیہ کرنے والے اور ہدایت کرنے والے ذمہ دار نہیں، بلکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا میں منذر تنبیہ کرنے والا ہوں، اور پھر امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے علی علیہ السلام، تو ہادی ہے اور تیرے وسیلے سے مومنین ہدایت پائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین
کبھی بھی ہادی کے وجود سے خالی نہیں رہی ہے۔ اگر زمین امام سے خالی ہو جائے تو دھس جائے۔ یہ اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 179 پر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ایک نو مسلم عرب نے مدینے کی مسجد میں لوگوں سے مدد کی، درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ کون اس کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ جہاں بھی گئے ناکامی ہوئی۔ مایوسی کی حالت میں مسجد کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں منزل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پڑی تو اپنے دل میں کہنے لگے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ دستک دے کر اس ضرورت مند کی داستان سنائی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبوت کے لیے مبعوث کیا، 3 روز گزر گئے ہیں کہ ہم اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا۔ حسن و حسین علیہ السلام بھوک کی شدت سے بے قرار ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے اور اب نڈھال ہو کر سو گئے ہیں، لیکن میں اس نیکی کو جس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے مسترد نہیں کروں گی۔ یہ احقاق الحق کی جلد 10 صفحہ 321 پر لکھا ہوا ہے۔ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گزارش کرتے ہیں، بی بی، آپ کو آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند کی یوم ولادت کی تاریخ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو خداوند عالم سے معاف فرما دیں اور ہم سے خدا کو راضی فرما دیں اور خدا سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔